بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں ایک قاعدہ پڑھنا ہے کہ مبتدا اسم ہوتا ہے خبر اسم بھی ہوتی ہے اور فعل بھی۔ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے اور فعل بھی۔ دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، آج ذرا انہی مثالوں کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال تھی ہمارے پاس، الشائی حاضر، چائے حاضر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ الشائی مبتدا ہے اور حاضر یہ خبر ہے۔ یہ مبتدا بھی اسم ہے، تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ مبتدا اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے اور فعل بھی، تو یہاں خبر اسم ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اسم ہے۔ اگرچہ اس میں بھی تفصیل ہے لیکن اس تفصیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ حاضر اسم ہے اور یہ خبر ہے۔ نمبر 2، ہم نے پڑھا کہ خبر فعل بھی ہوتی ہے، تو خبر فعل کی صورت میں کیسے آئے گی وہ ذرا آپ دیکھیں۔ الرجل یکتب، الرجل یکتب، الرجل مرد، یکتب کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، تو ترجمہ ہوگا آدمی لکھتا ہے، آدمی لکھتا ہے، حال ہے یا لکھے گا، آدمی لکھتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ الرجل یہ اسم ہے اور یہ مکمل جملہ ہے، تو جملے کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے۔ اب جب جملہ اسمیہ ہے تو ہم نے مسند الیہ اور مسند کو ڈھونڈا، تو اس میں مسند الیہ کو آپ کو معلوم ہے مبتدا کہتے ہیں، تو ہم نے مبتدا کو ڈھونڈا تو مبتدا یہ نکلی ہمیں الرجل، جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اب مبتدا کے لیے ہمیں خبر چاہیے کہ مرد جو ہے کیا کر رہا ہے، تو اس پر ہم نے لکھنے کا حکم لگایا ہے، لکھنے کا تعلق کیا ہے، تو یہ یکتب اس کی خبر بنے گا، یکتب اس کی خبر ہے۔ لیکن ہم نے ابھی تک پڑھا تھا کہ اسم خبر بنتی ہے، اب یہ فعل آ رہا ہے، کیا فعل خبر بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے بھی ہیں کہ یہ جب فعل آئے گا تو فعل کے اندر ضروری ہے کہ فاعل ہوگا۔ یکتب وہ لکھتا ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ نکلے گی فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل نکلے گی۔ جب یہ خبر تو ہے ہی ہے، جب یہ فعل آ جائے گا تو یکتب فعل ہے اور ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گی اس الرجل مبتدا کی۔ تو فعل اور فاعل ہو گیا تو یہ برابر ایک جملہ ہو گیا، سینٹینس ہے، مکمل جملہ ہے۔ جب مکمل جملہ بن گیا تو اب یہ خبر بنے گی مبتدا کی۔ تو خبر بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے، لیکن جب جملہ کسی مبتدا کی خبر بنے تو اس جملے کے اندر ایک ربط ہونا چاہیے جو مبتدا کے ساتھ ہو،
جب تک وہ ربط اور تعلق نہیں ہوگا تب تک جملہ مبتدا کی خبر نہیں بن سکتا۔ جملہ خام خواہ کسی کی خبر نہیں بنے گا جب تک اس کے اندر کوئی ربط نہ ہو، اور وہ ربط یہاں پر ہوا ضمیر کی صورت میں ہے۔ وہ ہوا ضمیر الرجلو کی طرف لوٹ رہی ہے، جو بتا رہی ہے کہ ہوا سے مراد الرجلو ہے، تو یہ اس کا ربط، یہ تعلق، یہ رشتہ اس کا پیچھے جڑا، اس لیے اب یہ جملہ اس کی خبر بن سکتا ہے۔ جب جملہ خبر بن گیا تو اب ذرا غور کیجیے گا، میں ایک مثال پر آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں گا، دوسری پر آپ خود سمجھ جائیں گے، پھر ہر جگہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الرجل مبتدا ہے، یکتب فعل ہے، یا اس یکتب کے بدلے اگر آپ کتابہ لکھ دیں تھوڑا سا اس میں اور آسان رہے گا۔ الرجل کتبہ، کتبہ آدمی نے لکھا، آدمی نے لکھا، آدمی نے لکھا۔ اب یہ ماضی ہو گیا، آدمی نے لکھا، اس میں آگے چل کے بتاؤں گا کیوں میں نے یکتبو کو کتبہ کیا ہے۔ اب یہ بھی وہی فعل اور فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن رہا ہے اس مبتدا کی۔ اب اس کتبہ کے اندر بھی وہی ہوا ضمیر نکلے گی اور وہ لوٹے گی اس کی طرف۔ یہ کتبہ گویا کہ اب خالی فعل نہیں ہے، یہ جملہ ہے۔ جب جملہ کسی مبتدا کی خبر بنتا ہے تو ربط چاہیے، تو ربط مل گیا۔ لیکن جب یہ ہم نے خبر بنا دی، اب ہم اس پر کچھ خبر کے قاعدے فٹ کریں گے۔ کیا خبر کے قاعدے اس پر فٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مبتدا پر پیش ہے، یہ حالت رفعی ہے تو یہ مرفوع ہو گیا۔ یہاں کتابہ پر ہم زبر دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ حالت رفعی میں ہے؟ کیا یہ خبر ہماری مرفوع ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ خبر بھی مرفوع ہے یا نہیں، کیا خبر کے قاعدے اس میں فٹ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ اگر آ رہے ہیں تو خبر بن سکتی ہے، اگر نہیں آ رہے ہیں تو خبر نہیں بن سکتی ہے۔ تو کتبہ جو جملہ ہے، جملے کے متعلق آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر ایک کہ جملہ مبنی ہوتا ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے، اور نمبر دو جملہ نکیرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا۔ جملہ مبنی ہوتا ہے اور جملہ نکیرہ ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ مبتدا مرفوع ہے اور خبر بھی مرفوع، تو اب مبتدا مرفوع تو نظر آ رہی ہے، لیکن خبر مرفوع کیسے نظر آئے گی ہمیں؟ اب یہ جملہ مبنی ہے اور اعراب تین طریقوں سے آتا ہے۔ یا تو اعراب لفظی ہوگا جس کا ہم لفظوں میں تلفظ کر رہے ہیں، جیسے الرجل، یا وہ اعراب تقدیری ہوگا، یعنی اعراب وہاں ظاہر نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ اعراب وہاں پر موجود ہے، جیسے کتابی میں آتا ہے، وہاں پر کتابو اور یا ضمیر ہے، لیکن یا کی وجہ سے پیش یا سے زیر سے تبدیل ہو گیا، کتابی بن گیا، لیکن اصل میں وہاں کتابو تھا لیکن ظاہر ہو رہا نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے مبنی کا اعراب۔ مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے۔ محلن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ مرفوع کی جگہ پر آیا ہے، یہ جملہ، یہ فعل مرفوع کی جگہ پر آیا ہے۔ جب یہ مرفوع کی جگہ پر آیا ہے تو یہ محلن مرفوع ہے۔ لفظاً مرفوع نہیں ہے کیونکہ پیش اس پر ہے نہیں ہے، تقدیراً مرفوع نہیں کیونکہ چھپا ہوا بھی اعراب نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر تیسری قسم محلن مرفوع ہے، یعنی یہ مرفوع کی جگہ پر آیا ہے۔ مطلب اس کے بدلے اگر کوئی اسم ہوتا تو اس پر اعراب لفظاً یا تقدیراً ظاہر ہوتا، اور خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے، خبر کی جگہ مرفوع کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ اس مرفوع کی جگہ پر آیا ہے، خود تو مرفوع نہیں ہے لیکن مرفوع کی جگہ پر آیا ہے، تو یہ محلن مرفوع ہے، یعنی مرفوع کی جگہ پر ہے، اس کے قائم مقام ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہماری خبر مرفوع ہے۔ نمبر ایک۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے۔ تو مبتدا ہمارا معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے،
تو کیا خبر ہماری نکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اوپر جب آپ دیکھیں گے جملے کے بارے میں مبنی بتا دیا گیا تو اس کا محلن مرفوع ہونا ثابت ہو گیا، تو گویا یہ مرفوع ہے۔ اور دوسرا بتایا کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو کتبہ فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ دو چیزیں بن جائے گا، ایک تو مبنی ہو جائے گا اور دوسرا یہ نکرہ ہو جائے گا۔ جب نکرہ ہو گیا تو ہماری خبر نکرہ ہوتی ہے، تو وہ دونوں جملہ اسمیہ کے قواعد اس میں فٹ ہو گئے، تو اب یہ مبتدا کی خبر بن سکتی ہے۔ اور تیسرا قاعدہ تو یہاں پر موجود ہے کہ خبر اسم بھی ہو سکتی ہے اور فعل بھی، تو یہاں پر فعل ہے تو لہٰذا یہ خبر بن سکتا ہے جملے کی صورت میں۔ تو یہ ایک مثال سے میں نے واضح کر کے دے دیا۔ الرجل مبتدا ہے، کتب فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پورا اس کی خبر بنے گا، اور اس کے اندر ایک ربط چاہیے، اور وہ ضمیر کی صورت میں ہوا ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الرجل واحد ہے، ہوا بھی واحد ہے، الرجل مذکر ہے، ہوا بھی مذکر ہے، اس کا اس کے ساتھ مطابقت ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے یہاں پر الرجل ہوگا اور یہاں پر آپ کتبا کر دیں گے، ہما ضمیر نکالیں گے، جبکہ وہاں واحد ہے اور یہاں پر تثنیہ ہو جائے گا، یا یہاں پر مذکر اور یہاں پر آپ ہیا ضمیر مونس کی نکال دیں گے، وہ نہیں نکلے گی۔ جیسا مبتدا ہوگا ویسی ہی ضمیر نکلے گی اور ویسا ہی فعل لایا جائے گا، جب فعل ویسا ہی لایا جائے گا تو ضمیر بھی ویسی ہی نکلے گی۔ اب میں آپ کو اس میں پوری تفصیلیں کہ کون کون سے اس کے جو ہے جملے آ سکتے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ تفصیل تو یہاں بتا چکا ہوں، اب آپ کو عارضی سے اشارہ کروں گا تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ کتاب ہی کی مثالیں لیں گے تاکہ ہمیں کتاب حل ہو جائے۔ التلمیذان نجحا، التلمیذان نجحا، دو طالب علم کامیاب ہو گئے، دو طالب علم کامیاب ہو گئے۔ التلمیذان تلمیذن کا تثنیہ ہے اور نجحا فعل ہے، نجحا وہ کامیاب ہوا، نجحا وہ دو کامیاب ہوئے۔ تو اب دیکھیے یہ مبتدا خبر بنیں گے کہ نہیں؟ جی بنیں گے۔ مبتدا یہاں پر معرفہ ہے اور مبتدا اسم ہے، تو یہاں پر یہ مبتدا بنا۔ اب خبر اس کی، کل ہم نے اسم کی صورت میں خبریں پڑھی تھی، آج ہم فعل کی صورت میں خبریں پڑھتے ہیں۔ نجحا فعل ہے اور اب اس کے اندر ضمیر یہ الف ہے، لیکن اب ہم آسانی کے لیے نکالتے ہیں کہ ہما اس کے اندر ضمیر ہے اور یہی ہما جو ہے یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، تو یہ لوٹتی ہے اس کی طرف۔ التلمیذان تثنیہ ہے، ہما بھی تثنیہ ہے، تو ربط اس کا ہو گیا، کیونکہ جملے کے لیے ربط کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ مبتدا کی خبر بنتا ہے۔ فعل فاعل سے مل کر، اب یہ ہما فاعل ہے تو فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب یہ سارا جملہ جو ہے یہ خبر بنے گا مبتدا کی، اس مبتدا کی خبر بنے گا۔ اب وہی قاعدے کہ جملہ مبنی ہوتا ہے تو یہ محلن مرفوع ہے، اور جملہ نکرہ ہوتا ہے تو خبر بھی نکرہ ہوتی ہے، وہ قاعدے اس پر بھی فٹ آ جائیں گے۔ تیسری مثال ہمارے پاس ہے، آج ہم صرف خبر جملہ فعلیہ آ سکتی ہے اس کی مشق کر رہے ہیں۔ جملہ فعل، الاطفال یلعبون، الاطفال یلعبون، یلعبون بچے کھیلتے ہیں، یلعبون لعبہ سے مضارع کا صیغہ ہے، لعبہ یلعب، یلعبانی، یلعبون، الاطفال چونکہ جمع ہے بچے، یلعبون کھیلتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں یا بچے کھیل رہے ہیں یا بچے کھیلیں گے، یہ تینوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، اور کنٹیکسٹ یعنی آگے پیچھے جہاں استعمال ہوگا اس کے اعتبار سے آپ کو ترجمہ اس کا سمجھ آئے گا کون سا ہوگا۔ الاطفال یلعبون بچے کھیلتے ہیں، الاطفال یہاں پر مبتدا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا اسم ہوتا ہے تو اسم ہے، معرفہ ہوتا ہے تو معرفہ ہے۔ یلعبون فعل ہے، تو قدرتی بات ہے جب فعل آئے گا تو اس کے ساتھ فاعل ہوگا۔ یلعبون میں ہم سمجھانے کے لیے نکالتے ہیں کہ ہم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے،
ہم ضمیر فاعل ہے، اور یہ ہم جمع کے لیے تو یہ اطفالو کی طرف لوٹے گی، تو یہ ربط بھی اس کا ہو گیا، جوڑ اس کا ہو گیا، لہٰذا اب یہ خبر اس کی بن سکتا ہے۔ فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنے گا مبتدا کی۔ اب وہی چیزیں یہاں پر بھی فٹ آئیں گی کہ یہ جملہ بن گیا تو جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے تو محلاً مرفوع ہے، اور جملہ نکرہ ہوتا ہے تو خبر بھی نکرہ ہوتی ہے، وہ قاعدے اس میں فٹ آ گئے۔ اور تیسرا جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ خبر اگر فعل بھی آئے تب بھی مطابقت ضروری ہے، اور وہی مطابقت ہم یہاں نکال رہے ہیں کہ جمع آئی ہے تو یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہم نے فعل کا استعمال کیا جس میں ہم ضمیر نکلتی ہے اور وہ اس کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر ہم کہیں الاطفال یلعبانی تو وہاں تثنیہ کی ہما ضمیر نکلے گی، اور یہاں دو ہوں گے، یہاں بہت سارے ہوں گے، تو وہ رابطہ نہیں ہوگا، ربط نہیں ہوگا، اس لیے یلعبانی اس کی خبر نہیں بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ربط کا ہونا ضروری ہے، مطابقت ہونا ضروری ہے، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع فعل لایا جائے گا۔ اور اسی طرح الاطفال یلعبون کے بعد اب ہم چلتے ہیں مونس کی طرف، کہ اگر کوئی مونس آ جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ القطۃ حربت، مثالیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، حربت نحو قاسمی کتاب ہے، اس میں مثالیں لکھی ہیں، جس کے پاس کتاب نہیں وہ کتاب لائے اور اس کے بعد پورا فائدہ ہوگا۔ القطۃ یہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور دوسرا جز حربت بلی بھاگ گئی، القطۃ حربت بلی بھاگ گئی، حربت فعل ہے، یہ ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو القطۃ کی طرف لوٹ رہا ہے، القطۃ واحد ہے، یا واحد ہے، القطۃ مونس ہے، یا مونس ہے، تو مطابقت ہو رہی ہے، حربت یہاں پر فعل ہے اور یہ ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر بنے۔ اب دیکھیے مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو مرفوع ہے القطۃ، حربت مرفوع ہے لیکن لفظوں میں نہیں، محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اور یہ معرفہ ہے تو جملہ نکرہ ہوتا ہے تو یہ نکرہ ہے۔ اب جو ہے مطابقت ڈھونڈنی ہے تو یہ واحد مونس ہے، یہ بھی واحد مونس ہے، وہاں پر واحد مذکر کے لیے واحد مذکر آئے گا، تثنیہ مذکر کے لیے خبر بھی تثنیہ مذکر آئے گی، جمع مذکر مبتدا ہو تو خبر بھی جمع مذکر آئے گی، اور اگر مبتدا واحد مونس ہو تو خبر بھی واحد مونس آئے گی، اور اگر مبتدا تثنیہ مونس ہو جیسے الامرأتان، الامرأتان تنازعان، تنازعان دو عورتیں جھگڑتی ہیں، تنازعان، تو دیکھیے یہاں پر مبتدا جو ہے وہ تثنیہ ہے مگر مونس کا تثنیہ ہے، تو خبر بھی مونس کا تثنیہ ہے، یہ فعل جو ہے تنازعان یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نازع ینازع، ینازعان، ینازعون، تنازع، تنازعان، تو یہ مونس کا اور تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس میں ہما ضمیر نکلے گی جو اس کی طرف لوٹے گی، ادھر بھی تثنیہ مونس ہے ادھر بھی تثنیہ مونس ہے، مطابقت بھی ہو رہی ہے، اور تنازعانی یہ فعل ہے اور ہما ضمیر یہاں پر اس کا فاعل بنے گی، تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر بنے گی، یہ جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر بنے گی۔ اب تیسری مثال ہمارے پاس ہے کہ اگر مونس میں جمع آ جائے تو اس کی خبر کیسے آئے گی؟ اس کی خبر بھی جمع مونس آئے گی، لیکن یہ کون سا ہے ہم پڑھ رہے ہیں جہاں پر فعل استعمال، الطفلات، الطفلات فشلنا، کیونکہ کتاب آپ کے پاس موجود ہوگی اس لیے میں اعراب زیادہ تر نہیں دیتا، فشلنا آپ اعراب اور ترجمہ کتاب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، الطفلات فشلنا، اگر ہم اعراب اور ترجمہ دیں گے وقت زیادہ لگے گا اور ہمارا لیکچر لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے ہم جو مختصر باتیں پوائنٹ کی باتیں ہیں وہی کریں گے، کیونکہ ترجمہ اور اعراب جو ہے کتاب میں دیے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ الطفلات فشلنا، بچیاں فیل ہو گئیں، تو الطفلات یہ جمع مونس تھا تو اس کی خبر بھی جمع مونس ہی آئی ہے، ہنہ ضمیر یہاں پر نکلے گی، یہ ہنہ ادھر لوٹے گی، تو یہ الطفلات مبتدا ہے اور فشلنا فعل فاعل سے مل کر یہ اس کی خبر بنے گی،
اب ہمارے پاس جو ہے اس کے قاعدے فٹ کریں گے اگر، تو الطفلات مرفوع ہے، فشلنا بھی مرفوع ہے، لیکن کون سا؟ محلن مرفوع ہے، کیونکہ جملہ مبنی ہوتا ہے اور یہ مرفوع کی جگہ پر آیا، خبر کی جگہ پر آیا، تو یہ محلن مرفوع ہے۔ اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہے، اس لیے یہ بھی یہاں پر نکرہ ہے۔ تو یہ مثالیں تھیں کہ مبتدا اسم ہوتا ہے، خبر اسم بھی ہوتی ہے اور فعل بھی۔ خبر اسم بھی ہوتی ہے، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور خبر فعل ہوتی ہے، یہ ہم نے آج پڑھ لیا۔ اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے، ابھی ہم نے یہ جملہ اسمیہ کے کچھ قاعدے پڑھ لیے ہیں، اب ہم جو کتاب کی ترتیب سے ہم کچھ الفاظ جو اس میں مثالیں تمرین برائے ترکیب و اجراء قواعد، وہ اس میں ہم اجرا کریں گے، اس میں آپ کو ایک ایک بات جو ہے کلیئر ہو جائے گی، ہر قاعدہ ہم جملہ اسمیہ کا اس پر فٹ کریں گے، اور جس کو یہاں پر تھوڑی سی مشکل ہوئی ہو وہ وہاں پر بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔